الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين یا بنی آدم اے اولاد آدم خذوا زینتکم تم زینت اختیار کرو، زینت کو لو عند کل مسجد ہر نماز کے وقت، وکلوا اور تم کھاؤ، واشربوا اور تم پیو، ولا تسرفوا اور تم اسراف نہ کرو، انہو یقیناً بے شک ہمیشہ سے لا یحب المسرفین اللہ رب العالمین اسراف کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ اس آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ہر ایک چیز کے کچھ نہ کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ طریقہ کار ہوتا ہے۔ عبادت کا طریقہ رب تعالیٰ نے اس آیات مبارکہ کے اندر بتلایا ہے کہ عبادت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ فرمایا یا بنی آدم اے بنی آدم یعنی اولاد آدم شروع سے لے کر آخر تک، خذوا زینتکم تم اپنی زینت کو اختیار کرو عند کل مسجد ہر ایک نماز کے وقت۔ دور جاہلیت میں جب اسلام نہیں آیا تھا اس وقت مشرکین مکہ کی جو عورتیں تھیں وہ بیت اللہ کا برہنہ ننگا طواف کیا کرتی تھی اور مرد بھی۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمایا خذوا زینتکم اپنے زینت اختیار کرو، یعنی یہاں سے اس زینت سے مراد لباس پہنو، پیچھے آپ سے بات فرما چکے ہیں کہ لباس پہنو۔ جناب ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کے لشکر کا امیر بنا کر کے بھیجا حجۃ الوداع سے پہلے جو حج ہوا۔ تو اس وقت جناب ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، میرے ساتھ چند ساتھیوں کو بھی بھیجا کہ جاؤ مکہ کے اندر یہ اعلان کر دو کہ کوئی مشرک اور کوئی برہنہ عورت یا مرد مکہ بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ اور یہاں اس بات کی بھی اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو نصیحت کی ہے کہ جب عبادت کے لیے آؤ تو تم اچھے بن کر کے آؤ، ایسا نہ ہو کہ تم عبادت کے لیے آ رہے ہو اور الٹا تم گناہ کما کر کے جا رہے ہو۔ ساتھ تمہارے فرشتے بھی ہوتے ہیں اور ساتھ تمہارے جو ساتھی تمہارے ساتھ عبادت کے لیے تمہارے ساتھ مسجد میں آتے ہیں وہ آپ سے کہیں بیزار نہ ہو، آپ کے کپڑے گندے، آپ کا لباس گندا، آپ کا منہ گندا، منہ سے آپ کے بو آ رہی ہے، آپ کے کپڑوں سے بو آ رہی ہے، تو یہ خامخواہ وبال کا سبب ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے یہ نصیحت کی ہے کہ جب عبادت کے لیے آؤ، وہ کوئی بھی عبادت ہو تو اس کے لیے آپ خوبصورت بن کر کے آؤ۔ اس کی بے شمار دلیلیں بھی ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ عید کے دن تم خوبصورت کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، مسواک کرو، یہ عبادت ہے۔ جمعے کے دن خوبصورت بنو، لباس اچھا پہنو، سرما لگاؤ، کنگھی کرو اور اپنے زیر ناف بال کاٹو، بغلوں کے بال کاٹو، خوشبو لگا کر کے آؤ، یہ عبادت کے طریقہ اور اصول ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا عند کل مسجد ہر ایک عبادت کے لیے جب بھی تم کھڑے ہو جاؤ تو تم کیسے ہو جاؤ، اللہ رب العالمین کے سامنے جب پیش ہو جاؤ تو تم اپنے آپ کو زینت اختیار کر کے یعنی خوبصورت بنا کر کے پیش ہو جاؤ۔ جب بندہ کسی اچھے آدمی کے پاس جاتا ہے، دنیا کے عہدیدار کی اچھا آدمی ہو، کوئی بڑا آدمی ہو، اس کے پاس ملنے کے لیے جاتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار سب سے اچھا لباس پہن کے جاؤں جو میرا ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو اس کائنات کا مالک ہے، ذرے ذرے کا مالک ہے، جب بندہ اس کے پاس آئے تو پھر گندہ بن کر کرے۔ اللہ رب العالمین دلوں کے حالت کو، دلوں کی کیفیت کو جانتا ہے کہ جب تم اللہ رب العالمین کے لیے آتے ہو، یار اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین کے پاس ہم آ رہے ہیں تو اپنا لباس اچھا نہیں ہے، اپنے آپ کو خوبصورت نہیں بنایا اور آپ ایسے جیسے اٹھایا منہ اس طریقے اللہ رب العالمین کے گھر میں آ گئے۔ جب دوسروں کے پاس جاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اہمیت اللہ رب العالمین سے زیادہ ہے، تو یہ کفر ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین کے پاس جب آئے تو اچھا لباس ہونا چاہیے، اچھے انسان کا جو بھی اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں خذوا زینتکم، جو انسان سے ہو سکتا ہے اتنا تو اختیار کر کے آئے، ایسا نہ ہو کہ بالکل گندہ ہو کر کے آ جائے۔ اور اس کے برعکس دوسری جگہ بیان فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول
آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ تکبر اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سوال کیا تکبر، یا اللہ کے رسول، انسان چاہتا ہے کہ میرا لباس خوبصورت ہو، انسان چاہتا ہے کہ میرا جوتا خوبصورت ہو، انسان چاہتا ہے کہ میں معاشرے کے اندر اچھا اور خوبصورت لگوں، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا یہ تکبر نہیں ہے۔ انسان کا لباس خوبصورت ہونا، انسان کا جوتا خوبصورت ہونا، انسان خوبصورت ہونا، یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر یہ ہے کہ جب حق بات آ جائے اس کو دھتکار دینا اور دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ آگے رب تعالیٰ بیان فرماتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ کھاؤ پیو مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی اللہ رب العالمین نے حلال چیزیں دی ہیں وہ کھاؤ اور ان میں سے پی بھی لو۔ فرمایا ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو۔ اسراف سے مراد یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے ان کے قریب بھی نہ جاؤ، اور ایسی چیزیں کہ جو تم کھا کر کے اس کو ضائع کر دو، ایسا بھی نہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو مال دیا اسراف کے ساتھ یہ بہت جلدی کم ہو جاتا ہے اور آگے پھر آپ کو اس کی وجہ سے مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آگے رب تعالیٰ بیان فرماتا ہے انہ لا یحب المسرفین، جو لوگ اسراف کرتے ہیں یعنی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں پسند نہیں فرماتا۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔